اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہیں کہ جناب جیسے آپ نے حکم کیا تھا کہ یہ بورڈ بنایا جائے، وہ بورڈ بھی بن گیا، اس نے ایگزامن بھی کر لیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ہوں اور ان کی تمام آپ ایز پر یور ڈیمانڈ ہو گیا، اور انہوں نے یہ فائنڈنگ نکالی ہے۔ تو سر اب اس صورت میں ہمیں نے ہاسپٹل مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں نے جیل بھی نہ لے جائیں سر، تو اگر ہمیں نے سرکاری ہسپتال کر کے اور آپ کو انشور کریں کہ ہم یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اگلی پیشی تک اسے دیتے رہیں گے، تو کیا سر ہمیں اجازت ہے؟ اوکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ نے لکھا کہ آپ کورٹ سے رجوع کیجئے، کورٹ امپاور کر دے اس بورڈ کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ جیل جانا ہے، وہ فیصلہ کرے بنی گالا جانا ہے، وہ فیصلہ کرے کہ پیمز ہے۔ بانی تحریک انصاف کو ہسپتال منتقل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی، اور جو ایک مشاورت کا عمل شروع ہوا تھا وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کب تک کمپلیٹ ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد۔ دوسری جانب حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، اس پر آج اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا اس نظر ثانی اپیل کو بھی۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگرام کے دوران ہی منتقلی ہو چکی ہو، یا یہ کہ جیسے ہی ہمارا پروگرام ختم ہو اس کے بعد ہو۔ ایک بات طے ہے کہ جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی 12 بجے تک کا وقت ہے۔ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ اعتراضات لگا کے واپس کر دی گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک کور سٹوری ہے۔ کور سٹوری اس طرح کی کور سٹوری ہے کہ اب گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا، وہ ان کے اندر ایک، تمہیں پتہ ہے ہر جگہ ایک ایکسٹریمسٹ کیمپ ہوتا ہے، ایک وہ کیمپ ہوتا ہے، ایک میڈیوکر کیمپ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک انتہا پسند اور ایک ذرا تھوڑا سا معتدل ہوتے ہیں نا، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، ہر کابینہ میں ہوتے ہیں۔ تو انسٹنٹ ری ایکشن تو یہ تھا جی یہ کیا ہوا۔ ایک بات تو اس سے ثابت ہوئی نہ کہ یہ کوئی ایسا ایک فیصلہ ہے، لیٹس اپریشیٹ، جو ایک چیز اچھی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ بات ایک چل نکلی تھی کہ ہائے ہائے اعلیٰ عدالتوں کی آزادی کہاں گئی اور کیا گیا اور یہ وہ، کم از کم بہرحال یہ آپ کو ایک ایسا فیصلہ ملا ہے جو یہ کنوے کر رہا ہے کہ نہیں یار اتنی بھی انصاف کے دروازے بند نہیں ہیں۔ ہم جس طرح کی یعنی اکثر لوگ دہائی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد مچانا شروع ہو گئے تھے۔ لک ایٹ دی پازیٹیو سائڈ، ٹھیک ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر حکومت کے لیے یہ بہتر نہیں تھا، اور حکومت کا ایک بہت سگنیفیکنٹ جو حصہ ہے وفاقی کابینہ کا بھی، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جیسے ہم بانی تحریک انصاف کی صحت کے معاملے کے اوپر تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ سیاسی اعتبار سے غلط نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ناٹ اونلی کہ یہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہے آپ کے لیے مقامی طور پر، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیر از سو کالڈ انٹرنیشنل ورلڈ، اور انٹرنیشنل ورلڈ میں خدا کا واسطہ ہے یہ مت بھولیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اتنی محبت نہیں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم ضرورت کے تحت ہم سے پیار کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو تاریخ ہے ہماری یہاں، یہ تو آپ کلیئر ہے نا اس کے بارے میں کہ افغانستان سے نکلتے ہیں، یعنی فروری 1989 میں روسی افواج، سوویٹ جو اس زمانے میں یونین کہلاتا تھا، اور مارچ 1990 میں اچانک ان دنوں کے ڈپٹی وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا رابرٹ گیٹس، جو بعد میں وزیر دفاع ہوا، اس کو یاد آ جاتا ہے ارے پاکستان نے تو ریڈ لائن کراس کر لیا یورینیم کی افسودگی کی، تو وہ یہاں پہ آیا، تو بیوی جو ہیں وہ چلی گئی تھی ٹرکی، تو پھر ان کی عدم موجودگی میں اس نے جو ہے وہ صدر اور اپنا آرمی چیف ددن اسلم کے ساتھ ملاقات کر کے چلے گئے تھے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کی ذکر، ٹرمپ جو ہے، اور زیادہ تر جو ہے اسپیکولیشن یہی چل رہی ہے کہ جی ٹرمپ کو اس میں بدترین شکست ہوگی اس کی جماعت کو۔ جب مڈ ٹرم کے بعد پھر جو لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کانگریس، جو کہ وہاں پہ جو اراکین ہوں گے نئے جو منتخب ہو کر آئیں گے، اس میں اکثریت جو ہے وہ ایک ایسا گروہ کی ہوگی جو ڈیموکریٹ سے ہوگا، ہسٹورک ضروری نہیں ہے، ریپبلکن سے بھی ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو بھی ٹرمپ کی وجہ سے تھوڑے سے خاموش تھے، لیکن جو کہ جن کی قدورتیں، جن کی نفرت پاکستان کے ساتھ بڑی روایتی اور بڑی سالڈ رہی ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو ان کے حوالے سے بھی یہ کو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں کہ جی جیسے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ایک انٹرنیشنل فیم کے بہرحال یہ کرکٹر اور یہ ٹھیک ہو. سو وہاں جو ایک انسرٹنٹی ہے اس کا امپیکٹ ہے یہ بابو امپیکٹ میں نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ نے یہ امپیکٹ سے تمہارا وہ مطلب یہ نکلے گا کہ جیسے عدالت نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ود ان دا گورنمنٹ جو سیاسی قیادت جو سوچا کرتی ہے جس کو حکومت کہتے ہیں. اچھا وہ اس قدر دور درست سوچ رہی ہے جی ہوتے ہیں جی. اب ہم لوگ تو اچھا اچھی بات ہے. حکومتیں اور ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں. دے ہیو ٹو تھنک اہیڈ آف آل آف اس. اف دے ڈونٹ تو وہ کیا لینے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا. ہو گئی بات. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ پیورلی قانونی اعتبار سے حکومت کا ایک سگنیفیکنٹ گروپ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے درست بات ہے لیکن ہمیں ہم نے جس طرح یہ اس کی ڈرافٹ کی ہے اپنا نظر ثانی کی اپیل اس سے بنیادی میسج کچھ اس طرح کا جا رہا ہے کہ جیسے ہم علاج کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کا علاج نہ کیا جائے. وہ جو بنیادی اس میں پلی ہے کہ سرکاری ہسپتال وہ کنوے نہیں ہو سکی وہ اب لوگوں تک. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کلیئر ایک تو وضاحت طلب کر لیں بنیادی بات کہ جی اس میں آپ کو جو ہے کیا پھر تمام جو دیگر قیدی ہیں مختلف جرائم میں جو کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں اگر وہ کل کو کہے کہ جی مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے یہ ایشو ہو گیا ہے اور میں یہ مہنگا ترین اگر ہسپتال ہے کراچی کا یا لاہور کا یا اسلام آباد کا تو میں وہاں پہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں. یہ پریزیڈنٹ ہے نا اس کا حوالہ دے کے وہ اس کا وکیل جائے گا. اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ ضرور ری ڈرافٹ کر کے ہوگی. لیکن اس وقت تک اب جو معاملہ جو حکم تھا سپریم کورٹ کا اب تو اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے نا. اب وہ سرکاری ہسپتال کی کہانی وہ نظر ثانی کا حصہ فی الحال جو ہے وہ ابھی یعنی پینڈنگ ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. جو کل میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی وہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. میں وسیم ملک صاحب سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا یار آج کل آپ ایکٹیولی رپورٹ کرتے ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ فرض کریں کہ یہ عدالتی حکم کے مطابق یہ جو آیا ہے عدالتی حکم کے مطابق اگر وہ بورڈ بن گیا بورڈ نے وہ تمام ٹیسٹ کر لیے جن کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ جی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہو گیا جی. وہ اگر کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے دیکھ لیا ہے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے. نہیں نارمل نہیں. ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اس ٹائپ کی نہیں چاہتا کہ اس کی اراؤنڈ دا کلاک مانیٹرنگ ہو. یعنی کہ وہ خطرے کے زون سے باہر ہے. ٹھیک ہے نہیں کنٹرول لیول ہے کہ روزانہ یہ ادویات مثلا ایکس فورس کی اگر یہ ہو اور فلانی اور خون کو پتلا کرنے والی یہ ہو اور اس کے بعد انگزائٹی تجسس کے لیے یہ دوائی تو یہ استعمال کرتے رہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے مثلا میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے بغیر ہسپتال میں رہے ہوئے. اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ کیا اگر یہ رپورٹ اس طرح کی آ گئی تو کیا اس کے باوجود بھی یہ لازمی ہے کہ ان کو 16 ستمبر تک ہسپتال میں رکھا جائے اور اسی ہسپتال میں رکھا جائے؟ میرے خیال میں یہ تو لازمی ہے. نہیں بابو اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ایز پر جو میں اس سے سمجھ پایا ہوں. بس وہی ہے نا وہ تو آپ کی اور میری ریڈنگ تو ایسی ہی بنتی ہے. اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نظر ثانی اپیل ضرور وہ اس کو کہ جی آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر بھی یہ ہے نا کہ فرق وہ کہہ کہ سر ہمارے پاس یہ اور یہ دیکھیں نا اس میں آ چکا ہوا ہے کہ آپ ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارے ہو گئے. ان کی روشنی میں یہ جو ان کا پیرا ہے نا یعنی پیرا نمبر 13 اس کی مختلف شقوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جی آپ ساری ہم کو اپ ڈیٹ رکھیں گے. اب وہ اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہیں کہ جناب جیسے آپ نے حکم کیا تھا
کہ یہ بورڈ بنایا جائے. وہ بورڈ بھی بن گیا, اس نے ایگزامن اور بھی کر اس میں لیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ہوں اور ان کی تمام آپ ایز پر یور ڈیمانڈ ہو گیا, اور انہوں نے یہ فائنڈنگ نکالی ہے. ہاں, تو سر اب اس صورت میں ہمیں نے ہاسپٹل مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں نے جیل بھی نہ لے جائیں سر, تو اگر ہمیں نے سرکاری ہسپتال کر کے اور آپ کو انشور کریں کہ ہم یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اگلی پیشی تک اسے دیتے رہیں گے, تو کیا سر ہمیں اجازت ہے؟ اوکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ نے لکھا کہ آپ کورٹ سے رجوع کیجئے, کورٹ امپاور کر دے اس بورڈ کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ جیل جانا ہے, وہ فیصلہ کرے بنیگالہ جانا ہے, وہ فیصلہ کرے کہ پیمز جانا ہے. اب یہ نظر ثانی, یہ تقریباً کچھ اس ٹائپ کا. آپ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر رہے ہیں جو نہیں ہے میری سمجھ میں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ اعتراض تو دور ہوگا ہی ہوگا اس نظر ثانی اپیل میں, لیکن اس کو ری ڈرافٹ بھی کیا جائے گا. یار بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ استدعا کر کے ہم کلیئر لے لیں نا. ہاں ٹھیک ہے.